کفار مکہ نے حضور اکرم نور مجسم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھا، مقام شجرہ پر مکہ مکرمہ میں درخت کو حضور علیہ السلام کے حکم پر حاضر ہوتے دیکھا، حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات دیکھے، لیکن جن کے مقدر میں کفر پر مرنا لکھ دیا گیا تھا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ نے تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی۔ جن کے دلوں پر مہر سخت ہو جائے، دل سخت ہو جائے، تو پھر وہاں واعظ و نصیحت اور ہدایت کے پیغام اثر انداز نہیں ہوتے۔ کفار مکہ نے مطالبہ رکھا کہ اگر ہمارے جو بڑے مر گئے ہیں وہ زندہ ہوں اور اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم مان جائیں گے۔ مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں میں زرخیزی ہو جائے، ہریالی ہو جائے، پھل پودے پھول فصل وہاں نکلنے لگیں تو ہم مان جائیں گے۔ آسمان سے فرشتے آئیں اور وہ آ کر ان کی گواہی دیں تو ہم مان جائیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا لو فتحنا، اگر ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، باباً، دروازے، من السماء، آسمان سے، فظلوا فیہ، تو دن میں کھلے آسمان میں یارجون اور یہ چڑھیں، یعنی دن کی روشنی میں ان کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیں، یہ آسمان کے دروازوں میں داخل ہوں، دن کی روشنی میں دیکھتے ہوئے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کے مقدر میں ایمان ہے انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ جن کے مقدر میں ایمان نہیں، جن کے دل سخت ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ہم اس طرح بھی کر دیں کہ دن کے اجالے میں آسمان سے دروازے بنائیں اور یہ اس سے چڑھ کر جائیں تو لقالوا، پھر بھی یہ یہی کہیں گے انما سکرت، جادو کر دیا گیا ہے، ابصارنا، ہماری نظروں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، ہم وہ قوم ہیں جن پر جادو کیا گیا، ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم آسمان پر چڑھے، دروازے بنے، اس سے گزرے، یہ دن کے اجالے میں دیکھ کر بھی اس سے انکار کریں گے۔ جیسے سورج چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، ایک کو اپنی طرف پایا، ایک کو آسمان میں پایا، جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ دیکھ کر ایمان لے آیا، جن کے مقدر میں ایمان نہ تھا وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے، محمد نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے۔ اب باہر سے آنے والے قافلے ہمیں دیکھیں، ہمیں آ کر یہ بتلائیں کہ واقعی اس طرح ہوا ہے تو ہم مان جائیں گے۔ باہر سے تجار کے قافلے جو مکہ آئے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک مکہ کی طرف جھک رہا تھا، دوسرا اپنی جگہ پر تھا، ہم نے بھی دیکھا۔ لیکن پھر بھی یہ کہنے لگے جن کے مقدر میں ایمان نہ تھا کہ محمد نے ان پر بھی جادو کر دیا۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ہم انہیں یہ
ان کے مطلوبہ مطالبات بھی دکھلا دیں، معجزات بھی دکھلا دیں، اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھا دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بہانے کریں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں، ہمیں کچھ اور دیکھنا تھا، کچھ اور دکھایا گیا ہے، ہم آسمان پر نہیں چڑھے ہیں۔ تو جن کے دل میں عداوت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، انہیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، وعظ و نصیحت انہیں کارگر نہیں ہوتا، انہیں دکھلائے ہوئے معجزات فائدہ نہیں پہنچاتے۔ جن کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، ہزارہا دلائل دے دیے جائیں، ہزارہا قرآن کی آیات سنا دی جائیں، ہزارہا احادیث کے حوالے دے دیے جائیں، لیکن جن کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کا بغض ہے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں چند خارجی طبیعت کے وہابی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں کہ چاند سورج دو ٹکڑے ہوا، سورج ڈوبا ہوا لوٹ کر آیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ڈوبا سورج لوٹایا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ جس نبی کو جو فضیلت ملی وہ فضیلت مصطفیٰ کریم کو حاصل ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبا سورج لوٹا دیں تو کہتے ہیں کہ جی اسماء بنت امیس بیان کر رہی ہے۔ اور اسماء بنت امیس کون ہے؟ پہلے حضرت جعفر طیار کی نکاح میں تھی، جعفر طیار شہید ہوئے تو صدیق اکبر نے نکاح کیا، ان کے بطن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے صحابی۔ حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت علی نے نکاح کیا، حضرت علی نے نکاح کیا، صحابیہ ہیں، اور 3 صحابیوں کی نکاح میں رہی ہیں، ایک صحابی کی ماں ہے، لیکن کیوں نہیں مانتے کہ علی کی بیوی ہے؟ علی کی فضیلت میں یہ بیان کر رہی ہے علی کی بیوی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اسماء بنت امیس صحابیہ ہیں اور تمام صحابی اور صحابیات عادل ہیں، وہ اس طرح کے جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ معجزات مصطفیٰ کا انکار کر دینا کہ نہیں اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے۔ جس طرح کفار مکہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں یہ جادو کے زور پر دکھلایا گیا ہے، جبکہ وہ کہہ چکے تھے کہ آسمان پر نبی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا، نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، حبیب ابن مالک یمنی جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی، جو رات دن مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، لیکن حسد، بغض، عداوت کی نظر سے انہیں ایمان میسر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ ہماری نظروں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور ہم نے آسمان میں بنائے ہیں بروجن، 12 برج، حوت، جدی، عقرب، اسود، سور، یہ 12 برج ہیں جو آسمان میں رب فرماتا ہے ہم نے بنائے ہیں۔ ان کی نقل و حرکت آسمان میں، زمین میں موسم کے تغیرات لاتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان میں تاثیر رکھی ہے۔ جیسے سورج میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، روشنی لے آتا ہے، یہ سورج میں اثر رکھا ہے۔ اور سورج میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پھل پکاتا ہے، یہ اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اسی طرح ان برجوں میں بھی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے۔
لیکن یہ رب کی قدرت کے ماتحت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں ستارہ ایسا ہوا ہے اس وجہ سے ایسا ہونے والا ہے، میرے رب کی قدرت ہے جو چاہے کر دے۔ ماہر ریاضی دان، علم نجوم سے ماہر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ برسات، اس نے کہا کہ ابھی 3 ماہ باقی ہیں، اتنے عرصے میں برسات نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگا فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ پر آئے گا تو برسات ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت ابھی 10 بج رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور گھڑی کے کانٹے کو آگے بڑھا کر 12 پر کر دیا۔ فرمایا یہ اب کیا ہو رہا؟ بولا گھڑی میں 12 بج رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان ستاروں کو آگے پیچھے کرنا میرے رب کی قدرت میں ہے، وہ جب چاہے آگے پیچھے کر دے۔ اور پھر کیا دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں برسات ہونے لگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ستارے اتنے عرصے میں یہاں پہنچیں، یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے لے آئے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔